ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. پچھلی آیات کے اندر اس تعلق سے مضامین تھے. ایک طرف سے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو فائدہ نظر آتا ہے، دوسری طرف سے جو اس کی حقیقت میں غور کرتے ہیں تو نقصان نظر آتا ہے. ایسی ہی آیات یہاں پر ہے. اور مشرک جو عورتیں ہیں، کافر اور مشرک عورتوں سے مسلمان مرد نکاح نہ کرے ان کی کفر اور مشرکانہ حالت کے اندر، چاہے وہ تمہیں بھلی معلوم اچھی معلوم ہو اچھی لگے، پھر بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ باندیا غلام ہو. اسی طریقے سے اپنی عورتوں کا اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرک اور کافر مردوں سے نہیں کیا جائے گا. لیکن کہ جو شرک کے اندر کمزور ہے اور جن کا ایمان شریعت پر تھوڑا موڑا ہے، جیسے یہود و نصارہ، تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے مردوں سے پھر بھی نکاح جائز نہ ہو. لیکن مناسب اور بہتر یہی ہے کہ مسلمان عورت سے جو خالص مسلمان ہو اور جو عقیدے کے اندر اور ایمان اور اعمال کے اندر جس کی مناسبت ہو، ایسی ہی عورت سے اور ایسے ہی مردوں سے نکاح کیا جائے. کہ جو عقیدے کے اندر ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی لڑکیاں ان لوگوں کو نہ دی جائے کہ جو دوسرے ذہن کے ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر کمزوریاں ہیں، جو دوسرے فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر. احتیاط کیا جائے کہ وہاں پر ہماری لڑکیاں نہ جائیں، لیکن ان کی لڑکیاں لے لی جائے، کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورت جو تابع ہوتی ہے مرد کے تابع ہوتی ہے. جس طریقے سے مرد کہے گا عورت ویسے، تو جیسے مرد کا عقیدہ ہوگا ویسے عورت کا عقیدہ بنے گا. ہم نے جو ایسے لوگوں سے جو ہے اپنی لڑکیوں کا نکاح کرتے ہیں جن کے عقیدے کمزور ہیں، ان کے ذہن دوسرے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ رہ کر مل جل کر انہی کے ساتھ، اور وہاں کی لڑکیاں ہم لے کر آ گئے
تو ہمارے ذہن و خیال ہمارے عقیدوں کے اندر وہ ڈھلتا ہے، عقیدے صحیح ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مشرک عورتوں سے منع کیا اور مشرک مرد سے بھی، کیونکہ ازواج کا اور میاں بیوی کا جو تعلقات ہوتا ہے یہ آپس میں محبت اور مودت کو چاہتا ہے، اس کے بغیر تو مقصد ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو محبت اور مودت کے اندر آدمی اس طرف جو ہے مائل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کفر کی طرف مائل ہو جائے، اور کفر جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے ایسی عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے جو ایمان والی ہو، مسلمان۔ تو یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی اجازت تھی، لیکن اب حالات دوسرے ہو گئے ہیں، اور یورپ کا مسئلہ خاص طور سے الگ ہی ہو گیا ہے کہ اب عورتوں کی چلنے لگی ہے، اس لیے بہت زیادہ اندیشہ اس کا ہے کہ مرد بھی ان کے مذہب کے اندر نہ ڈھل جائے، اس کی اجازت اب نہ رہی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے بھی روک دیا تھا کہ جب حضرت حذیفہ نے ایک جو ہے اس نصرانی یا یہودی عورت سے نکاح کیا تھا، آپ نے منع کیا، نہیں بالکل نہیں، کہ اس طریقے سے لوگوں کو ڈھیل مل جائے گی، ہر ایک سے نکاح کرنے لگ جائیں گے، اور مسلمان کی عورتوں کی قدر قیمت نہ رہے گی، اس لیے مسلمان ہی کی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کو منع کر دیا تھا۔ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئے، اور البتہ لونڈی یعنی باندی مسلمان بہتر ہے، چاہے وہ باندی ہے، غلام باندی ہے، لیکن یہ بہتر ہے مشرک بیوی سے، مشرک بیوی جو آزاد ہو، اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے۔ نکاح نہ کرو مشرکین سے یعنی مردوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آوے، اور البتہ غلام مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف یہ لوگ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بتلاتا اپنے حکم کو لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ اگلا مسئلہ ہے حالت حیض کے اندر بیوی سے مقاربت کرنا۔ تو امت کے اندر حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جو معاملات تھے وہ کئی قسم کے تھے۔ یہود اور مجوسی، ان کا معاملہ بڑا سخت تھا، حیض والی عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، کسی طریقہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرتے، یہ بالکل جو ناپاک ہو چکی ہے، اب نہ تو اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھاؤ نہ اس کے پاس، تو اس کو الگ تھلگ کر دیتے۔ اور نصارہ اور مشرکین کا معاملہ دوسرا تھا کہ یہ اس حالت میں بھی ان سے جو ہے مقاربت کرتے تھے۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ حالت حیض کے اندر عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو اللہ پاک نے اس آیت کو نازل کیا، حالت حیض کے اندر بیوی سے مقاربت کرنے سے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو نقصان ہے بیماری کے ہونے کا، کہ اس سے اطباء کا بھی اتفاق ہے، اس حالت میں صحبت کرنے سے ضرر کا اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ دوسرے گندگی ہے، اس کے اندر جو ہے ملوث ہونا ہے، تو اس لیے حکم یہ آیا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب مت جاؤ جب تک یہ پاک نہ ہو جائے۔ تو قربت سے مراد یہاں مجامعت اور مقاربت کا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ناف سے اور گھٹنے تک کے حصے کو لے کر باقی آدمی
اس سے اپنے بدن کو لگا سکتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے پاکی کا حکم دیا تو پاکی کی دو قسمیں ہیں کہ عورت کی جو مدت ہے حیض کی وہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہے، کم سے کم 3 دن ہے۔ 3 دن سے کم کے اندر اگر خون بند ہوتا ہے تو اس کو حیض نہیں کہتے، اس کو بیماری کا خون کہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن کی ہے، 10 دن کے بعد جو خون آئے گا اس کو بھی بیماری کا خون کہیں گے۔ ان دونوں حالتوں کے اندر نماز روزہ وغیرہ سب کرے گی۔ جو 20 کی حالت ہے 10 دن سے لے کر 3 دن سے لے کر 10 دن تک تو نماز وغیرہ یہ یعنی اس کے لیے کچھ بھی جائز نہ ہوگا۔ اور یعنی 10 دن سے کم کے اندر عورت پاک ہو جاتی ہے تو بغیر نہائے اس کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکتے، اور اگر 10 دن پر جا کر خون بند ہوتا ہے تو پھر بغیر نہائے بھی اس کے ساتھ مقاربت ہو سکتی ہے، لیکن آگے اللہ کا حکم ہے جب تک وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائے یعنی نہا نہ لے تو اس وقت تم جو ہے اس کے پاس نہ جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، کہہ دے وہ گندگی ہے، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہوئے، پھر جب خوب پاک ہو جائے تو پہلے پاک سے مراد ان کا بند ہونا، دوسرے پاک سے مراد غسل کر لے، پھر جب خوب پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے اس کا مضمون، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والے۔ یعنی اگر نادانی سے یہ کام حالت حیض ہو جائے تو آدمی توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول کریں گے، اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے، یعنی بالکل پاک صاف ہو جائے اگر تب کیا جائے تو یہ اور پسندیدہ بات ہے۔ اگلی آیت کے اندر یہ کہا کہ دیکھو عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے۔ تو یہود کے اندر یہ غلط بات تھی کہ اس کا جواب یہاں سے دیا ہے کہ جس راہ کے اندر کھیتی کی پیداوار کی امید ہے وہاں اس راہ کے اندر آدمی جو ہے کسی طریقے سے بھی اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسری راہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اپنا کھیت ہے تو اپنے ہی راستے سے جایا جائے گا کھیت کے اندر۔ اس کی مثال دے کے اللہ نے بتایا ہے، اور ساتھ میں بیان کیا ہے کہ آخرت کے لیے بھی اعمال کرو۔ یہ نہیں کہ بھائی شادی ہوگی، شادی ہونے بعد جو ہے اعمال ہی چھوڑ دیے، نماز وغیرہ سب کچھ سمیٹ میں چھوڑ دیا، تو اس کے لیے اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے آخرت کی فکر کرتے رہیو، آخرت کے اعمال بھی کریو۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أَنَّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، اور آگے کی تدبیر کرو، اپنے واسطے آخرت کے لیے اعمال کرو، ڈرتے رہو اللہ سے، جان رکھو کہ تم اس سے ملنا ہے، اور خوشخبری سنا ایمان والوں۔